پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی کسی آیت پر یا کچھ آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے، اور قرآن کریم کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کہ قرآن کریم آج ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور کس کس بات کا تقاضا کرتی ہیں۔ لمحہ موجود اور شان نزول وہاں سے آج تک ہمارے معزز علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جہل کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات آتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جتنے ہم پیش کر سکتے ہیں وہ سوالات ہم پیش کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم پیش کرتے ہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ مقصد کیا ہے؟ محرک کیا ہے؟ صرف یہ کہ کنفیوژن باقی نہ رہے ذہنوں میں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ ہمارا دین دین مکمل ہے، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارا دین عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم سے قریب ہوا جائے، سیکھا جائے، صاحب قرآن سے قریب ہوا جائے، سیکھا جائے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب، آج کے ہمارے مہمان۔ کون آپ سے واقف نہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا مقبول، محبوب اور ممتاز نام۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الحدید اور آیات 5، 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آمنوا باللہ ورسولہ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔
وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں سید ذاکر ہاشمی صاحب کا ہے۔ یہ گھریلو مسائل، وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، کچھ دن تک ہمارے تعلقات اچھے رہے، پھر رفتہ رفتہ خراب ہو گئے، اور آج بھی ہم ساتھ رہتے ہیں، مگر ہماری کئی سال سے بات چیت تک بند ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کی بنیادی وجہ میری ساس ہیں، جو میری بیوی کو غلط مشورے دیتی رہتی ہیں، اور انہوں نے میرا گھر تقریباً تباہ کر دیا ہے۔ میری بیوی نماز روزے کی پابند بھی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میری بیوی کو یہ بتائیں کہ شادی کے بعد ماں کی نہیں شوہر کی بات مانی جاتی ہے۔ میں اپنا گھر خراب کرنا نہیں چاہتا، ورنہ طلاق دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ کیا ٹون ہے، دیکھیے کیا لہجہ ان کا، سمجھا دیجئے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حنیق احمد صاحب، اس سوال میں ایک بنیادی غلط فہمی پوشیدہ ہے۔ ٹھیک۔ ہم یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ شوہر کا حق اور ماں کا حق اور ساس کا حق یہ آپس میں متصادم ہے؟ جی، اسلام تو تصادم نہیں چاہتا، اسلام تطابق چاہتا ہے، ایڈجسٹیبلٹی چاہتا ہے۔ پھر شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سوچ کا تنوع ہے، جی، اس میں جو ویریشن اور ورائٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ اختلاف أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری رنگتوں کا جدا جدا ہونا اور تمہاری بولیوں کا جدا جدا ہونا ہے۔ تو بیوی ایک مستقل اینٹیٹی ہے، ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے، اور شوہر بھی ایک مستقل اینٹیٹی ہے، ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے۔ تم یہ مت فرض کر لیا کرو کہ ہم 90 ڈگری پر اکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دوسرے فریق کو جھکا لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح تم توڑ تو دو گے، جھکا نہیں سکتے۔ مائل کرنے کے لیے لچک چاہیے، اور لچک دونوں فریق کو دکھانی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر چاہتا ہے کہ 10 میں سے 6 باتیں اس کی مانی جائیں، تو 10 میں سے 4 باتیں، 3 باتیں بیوی کی بھی مان لو، تاکہ اسے بھی اپنی عزت نفس کی پاسداری ہو۔ کیونکہ ان حضرت نے جو لکھا ہے کہ بیوی نماز روزے کی بھی پابند ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور بیوی کو کسی خاندان کے بزرگ کے سامنے یا کسی ایسے عالم کے سامنے پیش کر دو جس پر تم دونوں کو اعتماد ہو، دونوں اپنا اپنا موقف پیش کرو، وہ آپ دونوں میں تطبیق کا، تطابق کا
ایڈجسٹیبلٹی کا کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ٹھیک۔ ایک اور راستہ قرآن نے یہ بتایا کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ثالث بیوی کی طرف سے بلا لو، ٹھیک، ایک ثالث شوہر کی طرف سے بلا لو، شاید اللہ دونوں میں موافقت پیدا کر دے، ٹھیک، مطابقت پیدا کر دے۔ لیکن اگر ہم اپنے جج بھی خود بن جائیں، دوسرے کے بھی خود بن جائیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ میں 100% حق پر ہوں اور وہ 100% باطل پر ہے، تو معاملات سلجھ نہیں سکتے بلکہ بگاڑ میں اضافہ ہوگا۔ میں نفی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ بیوی میں بھی کوئی کمزوریاں ہوں، لیکن جہاں یہ امکان ہے کہ بیوی میں کچھ کمزوریاں ہوں، وہاں یہ بھی امکان ہے کہ آپ میں بھی کچھ کمزوریاں ہوں۔ تو دونوں موافقت پیدا کر کے اپنی اپنی کمزوریوں میں پر قابو پانے کی کوشش کرو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جس طرح سے آپ کی ماں کا آپ پر حق ہے، اور جس طرح آپ اپنی ماں کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور راضی رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح سے بیوی کی ماں کا بھی اس پر حق ہے، سبحان اللہ، اور اسے بھی اپنی ماں کو راضی رکھنا چاہیے اور راضی کرنا چاہیے۔ لہذا یہ جو آپ نے فرض کر لیا کہ شادی ہو گئی ہے تو ماں کا حق ساقط ہو گیا، یہ نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ کسی حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب میں ہے کہ جب ماں بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر سے رخصت کر دے تو اس کے سارے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما حضور کے پاس آئیں، صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا، لیکن ان کی والدہ تاحال کفر پر تھی، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے پاس چل کر آئی ہیں اور وہ کافرہ ہیں، اور وہ مجھ سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ کچھ صلہ رحمی کروں، کچھ ان کو دوں، کچھ حسن سلوک کروں، تو کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ اپنا ماں کے سلیحہ، تم اس کے باوجود کہ تمہاری ماں کافرہ ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تمہیں انہیں کوئی مالی مدد کی ضرورت ہے اپنی توفیق کے مطابق اس کو دو۔ تو وہ دین اسلام، وہ دین حق اور اللہ کے پیارے حبیب کی وہ تعلیمات جو کافرہ ماں کو کے حق کی بھی پاسداری کی تعلیم دیتی ہیں، تو آپ کی بیوی کی ماں مومنہ تو ہوں گی نا، مسلمان تو ہوں گی نا، عملی کوتاہی ہوگی، تو اس لیے آپ مل بیٹھیں اور یا اپنے خاندان کے بڑوں کو بٹھا لیں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اور میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شریک ہوں، جو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شریک مجلس ہیں وہ بھی اس دعا میں شریک ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کو تفریق سے، تفرقے سے، تقسیم سے، فساد سے، بگاڑ سے محفوظ فرمائے، اور ان دونوں کو آپس میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی بھی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، جب بھی قرآن کریم کی ایک آیت، بلکہ اس آیت کا ایک حصہ ہم پڑھتے ہیں تو میری تو ذاتی رائے یہ ہے، جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے، کہ یہ آیت اور اس آیت کا ٹکڑا ہر گھر میں، ہر کپل، میاں بیوی کے پاس ہونا چاہیے،
کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اکبر. ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے. جی ہاں، ویسے تو پہلے یہ عرض کروں کہ حدیث پاک میں ہے جی المسلم اخو المسلم. جی ہاں. عام اسلامی رشتہ، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، جی ہاں. خود بھی اس پر زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس پر کوئی مشکل آ جائے تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ٹھیک. پھر آپ نے فرمایا کہ من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، سبحان اللہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ فرمائے گا. اللہ اکبر. من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ کربتاً من کرباتہ یوم القیامہ، جو اپنے ایک مسلمان بھائی یا بہن کی تکلیف کا ازالہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و انعام کے طور پر قیامت کے دن ان کی تکالیف کا ازالہ کرے گا. لہذا جو آپ نے آیت کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم تو ایک دوسرے کا لباس ہو. اللہ اکبر. لباس ساتر میاں ہوتا ہے. بیوی. جی ہاں، ہاں. لباس ساتر ہوتا ہے، لباس پردہ پوش ہوتا ہے. اگر کوئی کمزوری ہے تو پردہ ڈالو، وہ آپ کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں، آپ ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں ان کی بیوی کو بھی اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے میں جو راحتیں اور رحمتیں ہیں، جو مال و اسباب ہے، اس میں سے سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے. جی. اذا امرہا اطاعت ہو و اذا رآہا سرت ہو، کہ اگر شوہر کسی جائز بات کا حکم دے تو بیوی کہا مانے، جب شوہر کا سامنا ہو تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ، تبسم آمیز چہرے کے ساتھ اس کا سامنا کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حفظت ہو، جب شوہر موجود نہ ہو تو اس کی امانتوں کی حفاظت کرے. ایک امانت تو گھر بار اور مال و متاع ہے، اور ایک عورت کے پاس شوہر کی جو سب سے قیمتی متاع ہے وہ اس کی عفت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، با وفا ہونا ہے. تو میں ان کی زوجہ محترمہ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی مہربانی فرمائیں اور تھوڑا سا جھکیں، اور میں اپنے بھائی سے بھی کہوں گا یہ بھی جھکیں. لعل اللہ کہ یوفق اللہ بینہما، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال تو آگے ایک اور بلکہ بہت سارے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی تھی جی. جو آپ نے بیان فرمائی ہے بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صالح. میں کہتا ہوں کوئی کھرب پتی بھی ہے جی تو کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے اور سپر اسٹور سے کوئی محبت کرنے والی اطاعت شعار بیوی نہیں ملتی کہ خرید کر لے آئے. یہ اللہ کا انعام اور عطا ہے. انعام ہے نا. اور اللہ کے رسول نے فرما دی یہ بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آخری بات ہو گئی ہے. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں، اپنے معاشروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کو سب سے بڑی نعمت اور وغیرہ کیا عطا ہوئی، تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک بڑا گھر اللہ نے دے دیا، مجھے بڑی گاڑی دے دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا، اللہ نے مجھے بہت، یعنی کیٹیگریز ہیں اس میں، درجات ہیں اس میں. لیکن ہم اپنے معاشروں میں یہ بات کیوں نہیں سنتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیوی سے نوازا؟ حنیق احمد صاحب، پوری دیانتداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، بڑی سواری بھی اللہ کی نعمت ہے، علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر گھر میں محبت کرنے والی بیوی نہیں ہے تو بڑا گھر بھی عذاب بن جاتا ہے، اور وہاں بھی انسان پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے. اس لیے اس بڑے گھر، بڑی گاڑی
بڑے علم کو بھی نعمت کاملہ میں بدلنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی دونوں آپس میں محبت کا برتاؤ کریں. اس کا اولاد کی تربیت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. لیکن اگر گھر میں شوہر اور بیوی ہر وقت لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے ہماری بات چیت بند ہے، تو اگر ان کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے تو ان پر کیا اثر مرتب ہو رہا ہوگا، اور وہ کیا سوچ رہیں گے کہ ہم ماں کو راضی کریں یا باپ کو راضی کریں، ہم ادھر کی بات مانیں یا ادھر کی بات مانیں. تو اس میں اولاد کی شخصیت بھی منقسم ہو جاتی ہے. اولاد کی شخصیت میں بھی نفسیاتی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ میرے بھائی اپنے آپ پر بھی رحم کریں، اپنی بیوی پر بھی کریں، دونوں خاندانوں پر بھی کریں، اور اپنی اولاد پر بھی. اور یہی میرا پیغام ان کی بیگم صاحبہ کے لیے. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوال ہے ذرا سا وراثت کے حوالے سے ہے. خالد نظامی صاحب ہیں ملتان سے. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے والدین وفات پا چکے ہیں، ایک بھتیجا زندہ ہے اور 2 بہنیں شادی شدہ ہیں وہ موجود ہیں. یعنی ورثہ میں ایک بھتیجا اور 2 شادی شدہ بہنیں ہیں. 10 مربع زمین ہے ان کی. سوال یہ ہے کہ ان کی یہ چھوڑی ہوئی زمین اسلامی طریقے سے کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ انیق احمد صاحب، سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے. جی ہاں. ماں باپ کا پہلے انتقال ہو چکا ہے. جی ہاں. تو 2/3 ان کا ترکہ ان کی 2 بہنوں کو ملے گا. اچھا. اور باقی 1/3 جو ہے وہ ان کے بھتیجے کو مل جائے گا. اچھا. جی ہاں. اچھا. کیونکہ اگر بیٹیاں ہوں، صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ، تو 2/3 ملتا ہے. بیٹی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، تو جو بیٹیوں کو ملنا تھا وہ بہنوں کو مل جائے گا. اور ان سے جو بچ جائے گا 1/3 تو وہ ان کے بھتیجے کو مل جائے گا. اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل آپ نے واضح کر دی یہ بات. اگلا سوال ہے صفیہ ممتاز صاحبہ کا. ان کا سوال یہ ہے کہ سمپل سوال چھوٹا سا، مفتی صاحب یہ متقی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوال. تقوی کے لفظی معنی ہے بچنا، اور اس کا ترجمہ ہم خوف خدا سے بھی کرتے ہیں. اور متقی کے درجات ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. التجنب عن الشرک والکفر، کہ کفر اور شرک سے بچنا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، مسلم ہونا، مومن ہونا. اس سے آگے جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرنا، اور جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کا تارک بن جانا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بھی بچنا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا، اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا. اور چوتھا درجہ اور جو مرتبہ کمال ہے کہ کل ما سوی اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے لا تعلق ہو کر اللہ کا ہو جانا. تو اب تقوی کی صفات کیا ہیں؟ کہ فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات پر عامل ہونا، محرمات، مفسدات، مکروہات سے بچنا، یہ متقی کی صفات میں سے ہے.
دوسرا یہ بتایا کہ التخلی عن الرذائل والتجلی بالفضائل، کہ وہ چیزیں جو رذالت ہیں، کمینہ خصلتیں ہیں، ساری گھٹیا، حقیر اور کمینہ خصلتوں کو ترک کر دینا، اپنی زندگی کو ان سے دور کر دینا، اور جو خصائل حمیدہ ہیں ان سے اپنے ذات کو آراستہ کرنا، مزین کرنا، اور کیونکہ تجلی کے معنی ہے کہ روشن کرنا، کہ ذات پر نور ہو جائے، یہ متقی کی صفات ہیں۔ پھر باقی پورے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیمات میں یہ سب کچھ پھیلا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے بات فرمائی، دو باتیں میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو اور کھول دیجئے۔ آپ کے کبائر، بڑے گناہ، گناہ کبیرہ، چند موٹے موٹے گناہ، یعنی عام طور پر جھوٹ بولنے کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیں فرائض میں آپ کو پتہ ہے ہم سب کو کہ نماز ہے، جی، زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جی، اور حج ہے۔ اس سے پہلے کلمہ شہادت ہے۔ جی، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ ٹھیک۔ محرمات میں ربا ہے، خنزیر بھی ہے، دم مسفوح جو ذبح کے وقت حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں خون بہتا ہے وہ بھی ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے زمین پر چلنے والے ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، جو بھی ہوں، ان سے بچنا، شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا، سود سے بچنا۔ پھر آگے آئیں اخلاقیات کی طرف، تو حسد سے بچنا، غیبت سے بچنا، کذب سے اور جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثن، اور ایک حدیث میں ہے کہ 4، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کرے، اور چوتھی ایک حدیث میں کہ اذا عاہد غادر، کہ غدرہ کہ جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اس پر پورا نہ اترے۔ اس کو منافق کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ قسم کھائی ہے تو اس پر پورا اترے۔ ہاں، اگر ایسی قسم کھائے کہ من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل الذی ہو خیر، اگر قسم ایسی بات کی کھائی ہے کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، تو پھر اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ جیسے لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، کہ کسی مومن کے لیے حضور نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے۔ اگر کر لیا ہے تو 3 دن کے اندر اندر دوبارہ اس سے تعلق جوڑ لے، اور قسم ٹوٹی ہے تو کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا، یا 10 مساکین کو اپنے ایوریج معیار کے مطابق 2 وقت کھانا کھلانا یا لباس پہنانا۔ اگر یہ نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ ہاں، کہ اگر قسم کسی ایسی بات کی کھائی ہے کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی نظر میں جائز ہے، پسندیدہ ہے، تو فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، پھر اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ان پر پورا اترو، اور بہتر یہ ہے کہ قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ ایک دشمن رسول کی
تو یہ 10 صفات قرآن میں بیان کی گئیں، ان میں سے یہ ہے کہ حلافن، حمازن، مشائم بنمیم، معتدل الخیر، عتل بعد ذالک زنیم، کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، درست مزاج ہے۔ یہ وہ ناپسندیدہ خصلتیں ہیں کہ جو ایک دشمن رسول میں فرمایا کہ اس کے بعد وہ بے اصل ہے۔ تو ان خصلتوں کو قرآن نے ذکر کیا، تو جب دشمن رسول کی خصلت ہے تو غلام مصطفیٰ میں یہ خصلتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے تمہارا سودا بک جائے لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ اللہ تو کہ سودا بیچنے کی قسم نہ کھائے۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آپ کی خدمت میں ویڈیو کوسچنز، یہ صفیہ صاحبہ کا ایک سوال اور ہے، اچھا سوال ہے یہ۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس کام کی توفیق دے، یہ توفیق خداوندی کے کیا معنی ہیں، ذرا سمجھا دیجیے۔ بہت اچھا سوال ہے، یہ ہم اکثر سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ توبہ کریں جی تو اس میں بھی پہلا توبہ کا پہلا اسٹیپ گناہ کا اعتراف کرنا۔ ٹھیک، مستغفر، کہ جس نے اعتراف نہ کیا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ التوبۃ الندامہ، ٹھیک، اس پر شرمسار ہونا۔ تیسرا یہ ہے کہ رب سے معافی مانگنا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ شریعت میں جو اس کی تلافی کی صورت رکھی ہے اس کے تحت تلافی کرنا۔ ٹھیک، پانچواں یہ ہے کہ آئندہ پیمان وفا باندھنا رب ذوالجلال سے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چھٹا یہ ہے کہ اس سے توفیق طلب کرنا، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر بندے کا اس پیمان پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جعل الاسباب موافقا للمطلوب الخیر، کہ کوئی آدمی خیر کا طلبگار ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اسباب کو سازگار بنا دینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی سواری کے انتظار میں فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، ایک شخص آ کر گاڑی روکتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے میں صدر جانا چاہتا ہوں یا ٹاور جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جائیں، میں بھی وہاں جاتا ہوں، آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ یہ اسباب کی سازگاری ہوتی ہے کہ جب اللہ کی کریمی متوجہ ہوتی ہے، اس کی رحیمی بندے کے حال پر متوجہ ہوتی ہے تو اسباب سازگار ہو جاتے ہیں، نیکی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ ورنہ کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بھی اللہ نے فرمایا کہ بہت بوجھل معلوم ہوتی ہے، بھاری معلوم ہوتی ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے کہ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ایک دن آئے گا کہ ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب ایک دن جانا ہی جانا ہے تو پھر آج سوچو کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کل اللہ کے حضور مجھے سرخرو کرے گا یا رسوا کرے گا۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیقات خیر کا طلبگار ہونا چاہیے۔ علماء ربانیین یہ دعا مانگا کرتے ہیں کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے اللہ جو بات تجھے محبوب ہے، جو عمل تجھے پسند ہے، تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ ولا توفقنا لما لا تحب ولا ترضا، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، کہ جو کام تجھے پسند نہیں ہے اور جو کام
تیری رضا میں نہیں ہے تو مجھے اس کی توفیق ہی نہ دے، میرے قدم ہی نہ اٹھیں اس کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو راستے، ایک شیطان کا راستہ، ایک رحمان کا راستہ، تو میرے قدم رحمان کے راستے پہ ہی اٹھتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا، اپنی بشری استطاعت کے مطابق کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے راہوں کو آسان کر دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف آنے کی راہیں اس کو سجا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو مجاہدہ کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں نہیں پتا کہ موسٹلی جنریشنز کو یہ نہیں پتا کہ صدقہ ایکچولی ہوتا کیا ہے، تو صدقے کی افضل ترین شکل کیا ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ صدقے کو ذرا واضح کر دیجیے۔ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ خاص ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، صحیح، فرض مالی عبادت ہے، فطرہ خاص اصطلاح ہے، ٹھیک، واجب مالی عبادت ہے، اسی طرح سے نظر مانی ہے، مالی اس کو پورا کرنا ٹھیک، شریعت کی نظر میں واجب ہے، جو کفارات ہیں ان کو ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ یہ عام لفظ ہے اور اس کا اطلاق فرض پر بھی ہوتا ہے، واجب پر بھی ہوتا ہے، نفلی صدقات و خیرات و عطیات پر بھی ہوتا ہے، اور کسی پر آپ کا حق ہے آپ اسے معاف کر دیں، اس کو بھی قرآن مجید نے صدقے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے وجود میں بعض احادیث میں ہے کہ 360 جوڑ ہیں، مفاصل، جوائنٹس، جس سے ہم حرکت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور اگر یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف مالی صدقہ ہی ہے، نہیں، بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو گے تو یہ بھی صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو گے تو یہ بھی صدقہ ہے، بکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہو گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمیت الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھانے میں مدد کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اگر ان کی اشارہ مالی صدقات کی طرف ہے تو وہ احوال پر موقوف ہیں۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ آپ کسی کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو، کہ خیر الصدقۃ ما تنفق علی عیالہا، اگر تمہارے گھر بار والے، تمہارے اہل و عیال، قرابت والے مستحق ہیں تو سب سے بہترین صدقہ ان کی کفالت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بہت سارا مال ہے، ان کی اولاد نہیں تھی تو میں چاہتا ہوں کہ وصیت کرتا ہوا جاؤں، تو میں مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا کہ 2/3 کی کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا نصف مال کی کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا تھا تمہارے رشتہ دار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ابناء امام جیسے کزن وغیرہ دوسرے ہیں۔ پوچھا پھر انہوں نے کہا کہ بس 1600؟
تہائی کر دوں؟ فرمایا کہ ہاں، بس سلوسو الثلث کثیر، تہائی کی تم وصیت کر دو. اور ان ترکا ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس، تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر بنا کر چھوڑو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو لہذا لیکن یہ مدار ضرورت پر ہے. اگر ضرورت مند قرابت دار بھی ہے اور دور والا بھی ہے تو قرابت دار کو ترجیح دو گے، کیونکہ ایک پہلے ان کو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے، پھر ان کو جو تمہارے قرابت دار ہیں کفالت تمہارے ذمے نہیں ہے تو صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، دونوں کا تمہیں اجر ملے گا. پھر اس کے آگے جب نکلیں گے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب کون زیادہ ضرورت مند ہے. جیسے فرمایا کہ ان لوگوں کو تلاش کرو کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، قرآن میں ہے کہ اس مستحق کو تلاش کرو کہ وہ عزت نفس رکھتا ہے، وہ اس کی حمیت نفس اجازت نہیں دیتی کہ آئے چوک میں کھڑا ہو لوگوں سے سوال کرے، ہاتھ پھیلائے. تو جو غنی لوگ ہیں، تو وہ جو عام لوگ ہیں جو اس کے اندرونی حالات سے واقف نہیں ہیں، وہ کہیں گے یہ تو بے نیاز آدمی ہے، غنی آدمی ہے، اس کو کیا دینا ہے. فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگتے نہیں ہیں. ایسے خوددار عزت نفس والے مستحق کو تلاش کر کے اس کو دو، اس کی ترجیح دو تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو اور اس کی عزت نفس کی حفاظت بھی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ صدقات، خیرات، انفاق، پھر آپ نے صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ یہ بھی آپ نے واضح کر دی ہے. انفاق کو ہم کس میں رکھیں گے؟ جیسے صدقہ مطلق ہے، جی، انفاق بھی مطلق ہے. ٹھیک. اسی طرح سے ایتائے مال بھی آیا، ٹھیک ہے، مال دینا. جی ہاں. اسی طرح سے عطائے مال بھی ہے. ٹھیک. اسی طرح سے اطعام مسکین بھی ہے. فرمایا کہ فلق تحمل عقبہ، وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا. وما ادراک مل عقبہ، اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک کو رقبہ، جس کی گردن کسی مالی بوجھ میں پھنسی ہوئی ہے اس کو آزاد کرنا، چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا افلاس اور فاقے کے عالم میں کسی کو کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ، ایسے یتیم کو کھلانا کہ جو یتیم بھی ہے، نادار بھی ہے اور تمہارا قرابت دار بھی ہے. او مسکینن ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو کہ جو قرابت دار تو نہیں ہے لیکن خاک نشین ہے، تو اس پر مال کو خرچ کرنا. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت میں یا خود چاہت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. ٹھیک. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مرتبہ کمال کو نہیں پاؤ گے حتیٰ کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو انفاق ہے، انفاق اور صدقات کا ایک ہی معنی ہے؟ ایک ہی معنی ہے. انفاق فرض پر بھی آئے گا، انفاق واجب پر بھی آئے گا، انفاق عطیات اور خیرات پر بھی آئے گا، نفلی صدقات پر بھی آئے گا. اس میں بھی عموم ہے، ایتائے مال میں بھی عموم ہے. ٹھیک ہے. اور صدقے میں بھی عموم ہے. ٹھیک ہے. اس میں صدقات، خیرات، انفاق سب ہم معنی الفاظ ہیں، سب عموم ہے. ہاں، خصوص کہاں پر ہے؟ زکوٰۃ میں ہے، فطرے میں ہے،
اور نظر میں ہے، جی فدیے میں ہے، کفارے میں ہے، سبحان اللہ، وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کوئی مفر نہیں ہے۔ کوئی مفر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا ممنون مفتی صاحب آپ کا، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ اچھا رکھے ہمارے علماء کو، تشریف لاتے ہیں اور بات ہمیں مل جاتے ہیں، ابہام دور ہو جاتا ہے ہمارے ذہنوں سے، اور ایک وہ کلیئرٹی جو درکار ہوتی ہے وہ ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہ ہمارا دین دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے جائیں اور ان سے حاصل کیا جائے اپنے سوالوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء اللہ اکبر یہ صاحبان علم تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرما دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔